السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ماہر قانون جہانگیر جدون صاحب نے۔ جدون صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جدون صاحب، آج جو علی ظفر صاحب کے اعتراضات تھے بینچ پر وہ مسترد کر دیے، سپریم کورٹ کی طرف سے مسترد کر دیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جائے، وہ مشاورت کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اعتراضات آج اٹھائے گئے علی ظفر صاحب کی طرف سے، وہ درست تھے؟ دیکھیں، اگر کوئی فریق جو ہے جو اس کا مقدمہ چل رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا یا اس کے جو اعتراضات ہیں وہ کسی ریزننگ پہ منحصر ہیں تو وہ اعتراض تو کر سکتا ہے۔ ابھی بینچ میں ہمارے ہاں پریکٹس یہ ہے کہ عموماً طور پہ جو اعتراضات ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے۔ بہت ریئر کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت ہی ہائی پرنسپل پہ جج جو ہے کام کرے کہ وہ اس کے بینچ اعتراض ہے تو وہ بینچ سے اٹھ جائے۔ جدون صاحب، ایک تو ہے کہ بینچ پر اعتراض، بینچ کے کسی ممبر پر اعتراض، لیکن علی ظفر صاحب کے تو دو بنیادی اعتراض تھے کہ یہ بینچ کی تشکیل ہی غلط ہے، غیر قانونی ہے، کیونکہ جس کمیٹی نے اس بینچ کو تشکیل دیا ہے اس کو یہ اختیار ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا ان کا اعتراض جو تھا کہ 4 رکنی بینچ نے 5 رکنی بینچ کا کیسے فیصلہ کر دیا، اور 2 جج جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے یہ بینچ تشکیل دیا ہے، وہ اپنے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ذرا مختلف اعتراضات نہیں تھے؟ نہیں، یہ بالکل، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں اعتراضات کا مطلب ہوتا ہے جوڈیشل سائڈ پہ انہوں نے جو آبجیکشن لیے ان کے اندر وزن ہے کہ دیکھیں نا، اگر آپ کی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے 3 ممبر کمیٹی تھی اور اس کا بیسک انٹینشن یہ تھی کہ 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ، ایک چیف جسٹس خود اور 2 سینئر موسٹ، اس میں کوئی پک اینڈ چوز کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 3 ممبر کمیٹی ہے اور تینوں جو ہے سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ۔ لیکن جب ان کو یہ اپنی وہ خطرہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اکیلا رہ جاؤں اور 2 جو ممبر ہیں وہ آپس میں کوئی ایسی کمیٹی بنا دیں یا اپنی انڈیپینڈنس سے کوئی کام کرنا شروع کر دیں، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ایک آرڈیننس نکالا ہے گورنمنٹ نے، تو انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر ایک نئی کمیٹی بنائی ہے، وہاں سے ایک جو ہے جو ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ لیتے ہیں اس کے ساتھ وہ بالکل ہاں سے ہاں ملاتے ہیں، ان جج صاحبان کو 4تھے 5ویں نمبر سے اٹھا کے کمیٹی کا ممبر بنا دیا۔ اچھا، آپ اس کو 1997 کی جو ایک تاریخ تھی، سجاد علی شاہ صاحب اپنی مرضی کے 2-3 ججوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے اور باقی ججز کو اس پر اعتراض تھا، سینئر ججز بھی معترض تھے اس پر، یہ اس سے مماثلت رکھتی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے جو تقسیم ہمیں نظر آتی ہے؟ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیں، فل کورٹ جو ان کے دن رہ گئے ہیں 20-22، ان کا فیصلہ کریں کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے، کیونکہ جو آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے میں وہ پاور دیتا ہے سپریم کورٹ کہ وہ اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ خود اڈاپٹ کرے گی۔ لیکن انہوں نے کہا جی چلو پارلیمنٹ جو ہے ان کی سوورینٹی مانی، تو پارلیمنٹ نے اپنی سوورینٹی کو ختم کر کے ایک آرڈیننس نکالا۔ اب اس آرڈیننس کے بارے میں قاضی فائزہ کے خود ریمارکس ہیں کہ پارلیمنٹ کو لگا دو، اگر آپ نے آرڈیننس نکالنا ہے تو بھائی پارلیمنٹ تو کھلی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بھی نہیں لگایا، اور آپ نے تو اس کا ایک مطلب ہے ایک ڈسکریشنری پاور کا ایک اور دروازہ کھول دیا پارلیمنٹ کے ساتھ ہی۔ جدون صاحب یہ بتائیے، آج جو سپریم کورٹ نمبر 1 ہے اس میں ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ مصطفین کاظمی صاحب وکیل ہیں اور انہوں نے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اور بینچ کو دھمکایا کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے، 500 وکیل باہر کھڑے ہیں، کیسے آپ فیصلہ دیں گے؟ تو یہ بھی کیا عدالتی تاریخ میں یہ روایات بھی موجود ہیں کہ اس طرح جو وکیل ایک کالے کوٹ والا شخص جو بار کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے وہ بینچ کو جا کے دھمکا رہا ہو، اور اگر ایسی روایات موجود نہیں ہیں تو یہ سلسلہ کس طرف جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کو تو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ کسی وکیل کو زیب نہیں دیتا، چاہے اس کے کیس اگینسٹ ہو، پھر تو معاشرے میں جو ہے اتنی انریسٹ ہو جائے گی، پھر تو فری فار آل ہوگا کہ ایک وکیل جا کے سپریم کورٹ کے اندر اوپنلی کہہ دے ٹھیک ہے آپ نے جس طرح علی ظفر ان کا وکیل ہے یا کوئی بھی ان کا انگیج وکیل ہے پراپر طریقے سے دیکھیں نا، جو کیس کے اندر انگیج وکیل نہیں ہوتا وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا انلیس کہ کورٹ اسے خود کال نہ کرے کہ جی آپ کو اسسٹ کریں، وہ تو اس طرح تو 200 وکیل اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہر وکیل ہاتھ کھڑا کر کے روسٹرم پہ چلا جائے پھر تو آپ کیس نہیں سن سکتے۔ تو یہ تو اس نے بڑا جو میں تو اس کی اس جو حرکت ہے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔
اور جو ادھر باڈیز ہیں ان کو دیکھیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹھیک ہے کہ ہم بھی کسی ہر وکیل جو ہے کوئی نہ کوئی کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن رکھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے اور کورٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، چاہے جو فیصلہ دیتے ہیں اس کے لیے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جو بھی آتا ہے، یہ تو گورنمنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر ان ججز کا فیصلہ نہیں مانتے تو آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، آپ مانیں، آپ ریویو میں جائیں. تو اس لیے کسی وکیل کے خلاف یا کسی پارٹی کے خلاف جو فیصلہ آتا ہے تو اس کے لیے ایک لیگل ریمیڈی موجود ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے تھریٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نہیں مانتے. اچھا یہ فرمائیں جدون صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، باقی پارٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو چونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کا وعدہ کیا تھا، اور اس وقت جو معاملات ہیں، عدالتی تقسیم ہے یا انصاف کا معاملہ ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وکلاء اس کی مخالفت کر رہے ہیں، مختلف باڈیز کے بیانات آ چکے ہیں. آپ کو بنیادی اعتراض اس کانسٹیٹیوشن کوڈ پر کیا ہے؟ مجھے سب سے بڑا جو میری اوپینین میں اعتراض ہے وہ اس کی ٹائمنگ پہ ہے. اچھا، کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانی تھی تو 2006 سے لے کر 18 سال تک مختلف ادوار میں ان پارٹیوں کی حکومت آئی ہے، جس میں وہ اگر ایک صوبے کا نام چینج کر سکتے ہیں، ایک پورے آئین کو ری اسٹرکچر کیا انہوں نے 18th امینڈمنٹ کے، تو اس میں اس وقت انہوں نے کوئی کوڈ نہیں ڈالی. تو اگر یہ ان کے پاس ریزننگ کوئی نہیں ہے. اچھا، اگر یہ کہتے ہیں یہ بیک لاگ کم کرنا، میں آپ کو میری بات ابھی آپ کے چینل سے میں بتا رہا ہوں، میری آج کی خبر یا آپ کی بات میرے ریکارڈ پہ آپ لیں، نوٹ کر لیں کہ کنسٹیٹیوشن کوڈ بننے کے بعد اس کے اندر اتنا بیک لاگ جمع ہوگا، اتنے کیسز ڈیلے ہوں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اچھا، اس کی میں آپ ایک مثال دیتا ہوں، جو لیگل مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر یہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کوڈ بن جاتی ہے جس طرح بھی بنتی ہے، جو بھی جج لگتا ہے، ایک بندہ مرڈر کا فیصلہ سپریم کورٹ سے کرانے کے بعد آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یا کوئی اور اس کے فنڈامنٹل جو ایشوز آئیں کنسٹیٹیوشن کے، پھر وہ کنسٹیٹیوشن کورٹ دوبارہ جائے گا تو پھر اس کا فیصلہ وہاں پہ 10 سال اور لگیں گے. تو یہ اتنا بیک لاگ جمع ہو جائے گا. دیکھیں اس کے بڑی ریپرکشنز ہیں، انہوں نے ڈسکشن نہیں کی ہے. اس کی ٹائمنگ بڑی غلط ہے. اس کی جورسڈکشن جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اگر ایک کرمنل کیس کے اندر کچھ کانسٹیٹیوشن میٹر آئے گا تو پھر یہ کورٹ کس طرح سنے گی. ایک ٹیکس کے میٹر میں بہت کانسٹیٹیوشن چیزیں آتی ہیں، اور کوئی لا کو دیکھیں، آپ کسی بھی لا کے اندر دیکھ لیں، اس کا بیسیکلی جب آپ اسٹیٹیوٹ کو، جب اسی کسی پروویژن کو چیلنج کرتے ہیں تو اس کو اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوتا ہے آرڈر 27 کا. اس کی جب کانسٹیٹیوشنلٹی کو یا اسٹیٹیوٹ کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو اس کے اندر آٹومیٹیکلی کانسٹیٹیوشن پرابلم آتے ہیں. تو پھر اس کورٹ کے اندر یہ اتنا چاک ہو جائے گی یہ کورٹ، یہ بنا رہے ہیں. ان کی اسٹریٹجی صرف میرے اندازے میں یہی ہے کہ وقتی طور پہ جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں ان کو ڈیفیوز کیا جائے اور ایک کورٹ بنا دی جائے. ان کی انٹینشن بالکل میری ذاتی opinion ہے، کوئی اس سے ایگری کرے نہ کرے، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے 100 دفعہ، لیکن میرے خیال میں، میرے اپنے پرسنل جو پرسیپشن ہے یا جو ہماری پریکٹس ہے اس کے حساب سے اس کی ٹائمنگ بہت غلط ہے، اور ان کی انٹینشن جو ہے وہ ایز سچ جو ہے مسئلے ایڈریس کرنے کے لیے نہیں ہے. اچھا، اس کے سپریم کورٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو غیر مؤثر کر دیا جائے گا، وہ ایک ماتحت عدالت بن جائے گی، اس کے ایک سبسیڈری ایک ادارہ ہوگا. یہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. جو انہوں نے ڈرافٹ ایز سچ جو ڈرافٹ کہتے ہیں جو شیئر کیا، اس میں یہی تھا کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوگی اس کے فیصلے بائنڈنگ ہوں گے سپریم کورٹ پہ، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ فیڈرل جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوگی اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے کہ آپ ایک سپریم کورٹ کو سب آرڈینیٹ کورٹ بنا کے بنانے جا رہے ہیں، جو جس کا سٹیٹس جو ہے پھر ہم کس طرح ڈٹرمن کریں گے کہ ہائی کورٹ کے برابر ہے، کیونکہ ہائی کورٹ تو 199 میں کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہی ہوگی لیکن سپریم کورٹ نہیں کر رہی ہوگی. سپریم کورٹ کا سٹیٹس جو ہے ایک سیشن کورٹ کے برابر جو ہے آپ لے کے جا رہے ہیں، اس کی اس بلڈنگ کو آپ ڈسمنٹل کرنے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے دیکھیں نا، اگر آپ نے بنانی ہے اس کے آپ ابھی تو دیکھیں نا، پھر یہ ایک کھچڑی پک رہی ہے جی، آپ امینڈمنٹ کب آئے گی، اگلے ہفتے آتی ہے. بھائی اس کو آپ اوپن کریں، باہر لوگوں کو دیں، وکیلوں کو دیں، صحافیوں کو دیں، میڈیا والوں کو، ہر بندے کو دیں جن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، پوری عوام کا 25 کروڑ لوگوں کا، وہ اس کو دیکھیں. دیکھیں ہمارا کانسٹیٹیوشن کورٹ ابھی مسئلہ نہیں ہے، اس کورٹ کے اندر ایک بینچ بنا دیں. کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں وہ 126 کے 130 اچھا جدون صاحب ایک 63A جو اس وقت کیس چل رہا ہے، اس میں بنیادی اعتراض جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو جو فیصلہ آیا بندیال صاحب نے کیا، اس میں یہ ہے کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا،
اور نااہل بھی ہو جائے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہی جرم کی 2 سزائیں ممبر اسمبلی کو دی جا رہی ہیں. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو 63A کی یہ روح نہیں تھی, آج قاضی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے, بلکہ ایک ری رائٹ کیا گیا ہے آئین کو. تو آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 63 تھا وہ واضح تھا, اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی کہ وہ جب بندہ ووٹ کاسٹ کرے یا ابسٹین کرے, اس کی 6 کنڈیشن تھی کہ کوئی پارلیمانی پارٹی جو ہیڈ ہے یا پارلیمانی لیڈر اپنے ممبر کو جو الیکٹڈ اس کے ٹکٹ پہ اس کو اس کی اجازت کے بغیر کوئی ووٹ دے یا ابسٹین کرے الیکشن آف دا پرائم منسٹر, الیکشن آف دا چیف منسٹر, اس کے بعد جو ہے وہ اگر نو کانفیڈنس یا کانفیڈنس ووٹ, اس کے بعد منی بل یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, یہ 6 کنڈیشن تھی. اس میں اگر اس کی مرضی کے بغیر ووٹ دیتا ہے تو ووٹ ڈالے گا یا ابسٹین کرے گا تو پتہ چلے گا نا. وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 63A ٹھیک تھا, لیکن اس کی وجوہات کیا تھیں کہ انہوں نے کیوں اس طرح کیا ہے. آپ کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ فیل ہو گیا ہے امپلیمنٹ ہونے میں, کہ آپ کا آرٹیکل ڈیفیکشن کو نہیں روک سکتا. اب اس کا حل یہ تھا کہ آپ اس کو ری رائٹ نہ کرتے بلکہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی اس کو ری کنسیڈر کریں, اس آرٹیکل کو یا تو ختم کر دیں یا اس آرٹیکل کا اس طرح کوئی اس کے اندر شک ڈالیں کہ بندہ جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے اس کی شمار نہیں ہوگی. لیکن سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے یہ آرٹیکل ری رائٹ کیا ہے. آرٹیکل اپنی اوریجنل شکل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیفیکشن کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, آپ کا ٹائم ایک سیکنڈ کے لیے لوں گا. جب سعادت سنجرانی پہ نو کانفیڈنس تھا تو سینٹ کے اندر 65 ووٹ نکل آئے 34 کے بجائے. تو جن لوگوں نے ڈیفیکشن کی ہے سینٹ کے اندر چیئرمین کے الیکشن میں, کسی پولیٹیکل پارٹی نے ڈیفیکشن کلاس نہ کسی پہ لگائی ہے, نہ کوئی اس کی سزا ہوئی ہے, نہ کسی کو شو کاز دیا ہے. تو اس وقت 63A موجود تھا. ان چیزوں کو مد نظر نہیں, وہ ڈٹرمن کیسے ہوتی جدون صاحب؟ وہ تو پھر سیکرٹ بیلٹنگ تھی اس میں, اور کیسے پارٹی اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی تھی کہ فلاں شخص نے ڈیفیکشن کی ہے فلاں نے نہیں کی ہے؟ نہیں دیکھیں, پارٹی کو پتا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بندہ جا کے ووٹ سیکریٹلی کاسٹ کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے باہر 34 ووٹ ہیں اور میرے اندر 65 ووٹ کس طرح نکل گئے. یہ جو ہے نا شو کاز دیں آپ کسی کو, آپ اس وقت کے لوگوں نے پن پوائنٹ کیجیے کہ فلانے فلانے بندوں نے ووٹ نہیں دیے ہماری مرضی کے, کہ کئی سینٹروں نے بعد ان کو ٹکٹ نہیں بعد میں دیے کہ اپنی پارٹیوں نے. اچھا یہ جو اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جی اچھا, یہ جو ووٹ نا شمار کرنے کا ہے یہ پلی تھی علی ظفر صاحب کی, اور ان کے جو اس پہ دلیل تھی وہ بڑی, ویسے میں تو اس سے متاثر ہوا کہ جی ایک جب شخص کی چوری ہوتی ہے تو صرف چور کو سزا نہیں دی جاتی, اس سے مال مسروقہ بھی برآمد کیا جاتا ہے. اس کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ امانت ہوتی ہے کسی پارٹی کی, اور وہ اگر اس امانت میں خیانت کرتا ہے, ووٹ کسی کو ڈال دیتا ہے, تو اس نے امانت میں خیانت کا جرم کیا ہے, لیکن ووٹ کے ذریعے اس نے قیمت بھی اس کی وصول کر لی ہے. تو اس ووٹ کو شمار اگر کر لیں گے تو پھر مال مسروقہ تو برآمد نہیں ہوگا. تو اس دلیل میں کوئی وزن ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, میں نے کہا انہوں نے اسی لیے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ یہ آرٹیکل ڈیفیکشن کو روکنے میں ناکام ہو گیا ہے. ہاں جی جی. لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہ میں آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ آرٹیکل ہونے کے باوجود جو ہے وہ ڈیفیکشن نہیں روک رہی تھی, لوگ ووٹیں بیچ رہے تھے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا. دیکھیں نا, آپ آرٹیکل کو پولیٹیکل پارٹیاں اگر امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتی یا امپلیمنٹ کرتی ہیں تو دیکھیں نا ایک بندے کے خلاف کرمنل چارج بھی اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسے لیے کسی سے, اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے. وہ ڈیفیکشن میں اس کو سیٹ جاتی ہے, لیکن اس کا صرف ایک ہی کانسیکوینس تھا کہ اس کا جو بینیفیشری ہوتا ہے پھر اس کا کوئی ریورسل نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے جدون صاحب, ٹائم ختم ہو گیا. جدون صاحب شکریہ آپ کا. جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.